السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم سورہ طلاق کی آیت نمبر 4، آیت نمبر 4، پارہ نمبر 28، قد سمع اللہ، اس میں جو مشکل الفاظ آئے ہوئے ہیں ان کو ہم تجوید کے ساتھ سیکھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 4 یہاں سے شروع ہو رہی ہے، تو یہاں واو ہے، اس کے بعد الف ہے، اس کے بعد لام تشدید والا، اس کے اوپر کھڑا زبر بھی ہے، مد بھی ہے۔ اب اس کو کس طرح ہم ملائیں گے، اس کی جوڑ ہجے کس طرح ہوگی، اور اس میں 70% لوگ اس کی ہجے نہیں کر سکتے، تو اس کی ہجے کرنا ہم سیکھیں گے۔ اور دوسرے نمبر پر کہ یہاں پر وقف کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ وقف اگر ہو گیا، سانس ٹوٹ گیا، تو اس کو دوبارہ ملا کے کس طرح ہم پڑھیں گے۔ تیسرے نمبر پر یہاں پر ہم جب ساکن کے بعد والے حرف پہ ہم وقف کر رہے ہیں، اس کو ساکن بنا رہے ہیں، تو اس کے پڑھنے کا انداز کیا ہوگا۔ یہ مشکل لمحہ ہوتا ہے کہ پہلے والا حرف بھی ساکن ہو اور اس کے بعد والے حرف کو بھی ہم ساکن بنائیں، یعنی وقف کریں۔ تو یہ تینوں باتیں انشاءاللہ ہم اس سبق میں سیکھیں گے۔ واو کو لام کے ساتھ ملانا پڑے گا، یہ الف نہیں پڑھیں گے۔ شروع میں اگر الف ہوتا تو اس پہ ہم زبر پڑھتے یا زیر پڑھتے یا پیش پڑھتے، اس خالی الف پہ کیا پڑھا جاتا، اس کے لیے ہم نے الگ ایک سبق اپلوڈ کر لیا ہے، وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس الف کو، یہ الف وصلی ہے، اس الف کو نہیں پڑھا جاتا، واو کو لام کے ساتھ ملایا جائے گا۔ اس کی ہجے اس طرح ہوگی، واو لام زبر ول، لام کھڑا مد زبر لا، اس کو 3 سے 5 الف تک کھینچا جائے گا، بڑی مد ہے۔ ولا، دوبارہ ہجے اس کی سن لیں، واو لام زبر ول، لام کھڑا مد زبر لا، ولا، حمزہ یا زیر ای، ولا ای، یا زبر یا، حمزہ سین زیر اس، یا اس، نون زبر نہ، یا اس نہ، یا اس نہ، واللائی، یا اس نہ۔ آگے دوسرے نمبر پر جو بات ہم نے کہی تھی کہ یہاں وقف کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، تو یہاں اوپر چھوٹا سا لام نظر آ رہا ہے آپ کو، اس لام کا مطلب ہوتا ہے نہیں، وقف نہیں کر سکتے۔ اگر ہمارا سانس ٹوٹ جائے تو پھر ہم کس طرح دوبارہ ملا کے پڑھیں گے۔ سانس ٹوٹے گا تو اشہر ہو جائے گا، اب دوبارہ ملائیں گے تو اشہو، را واو 2 زیر، اس کی ہجے کر لیتے ہیں پھر ملاتے ہیں۔ را واو 2 زیر ریوں، واو لام زبر، یہ الف بھی نہیں پڑھیں گے، جس طرح اوپر یہاں الف نہیں پڑھا تھا، یہ وہی والا، تو اس الف کو ہم نہیں پڑھیں گے، واو کو لام کے ساتھ ملائیں گے۔ واو لام زبر ول، لام کھڑا مد زبر لا، اشہوریوں، ولا، حمزہ یا زیر ای، اشہوریوں، ولا ای، لم۔ اب یہاں پر ہم وقف کریں گے تو کس طرح کریں گے، کیونکہ نون سے پہلے والے حرف ساکن ہے، نون پر بھی ہم ساکن لگانا چاہ رہے ہیں، وقف کر رہے ہیں، تو وقف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وقف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو ساکن بنا دیں۔ تو اس کو ہم ساکن جب بنائیں گے تو اس کے پڑھنے کا انداز یہ ہوگا کہ لم یحضن، لم یحضن، لم یحضن، یہاں وقف اس طرح ہوگا کہ نون کی زبر ظاہر نہیں ہوگی۔ تو آج کے سبق میں ہم نے یہ 3 باتیں سیکھی، ایک اس کے پڑھنے کا انداز کیا ہوگا، اس کی ہجے کیا ہوگی، اور دوسرے نمبر پر یہاں وقف کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، وقف نہیں کر سکتے، اور تیسرے نمبر پر یہاں جب ہم وقف کریں گے تو وقف کرنے کی صورت کیا ہوگی۔ مشکل لمحہ ہے، اس لیے یہاں پہلے والا حرف بھی ساکن ہے، تو وہ طریقہ ہم نے آپ کو سکھا دیا۔ آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں تاکہ روزانہ آپ کو مشکل الفاظ کی تجوید کے ساتھ سیکھنا آپ کو ملتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔